ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق اننا فی بحر غم مغرق خذ بیدی سہل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتہ قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تاجدار کائنات سرور انبیاء محبوب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزیزان محترم، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بات میرا محبوب کوئی بھی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتا، وہ وہی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے، یعنی کہ میرا محبوب تب تک کلام نہیں کرتا جب تک ان کی طرف وحی نہ کر دی جائے، اور جو بھی بات میرا محبوب کرتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہی اس کو آگے بیان کرتا ہے۔ مشہور محاورہ ہے کہ عظیم لوگوں کا کلام بھی عظیم ہوتا ہے، ان کے کلام میں یہ کمال ہوتا ہے کہ بظاہر مختصر مگر نہایت جامع ہوتا ہے۔ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچے مرتبہ پر فائز ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ آپ بولے سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول،
اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ایسی خصوصیت کا ذکر کیا کہ جو اور کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ ان میں ایک خاصیت جو ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعثت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلام دے کر بھیجا گیا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر کلام بے مکمل مدلل اور جامع ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے حقائق مختصر لفظوں میں بیان فرما دیا کرتے تھے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایسے تھا جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اختصار کے باوجود تفہیم کی پوری صلاحیت موجود تھی کہ کلام ہوتا تو مختصر تھا، لیکن سمجھنے والا، آگے سننے والا جو ہوتا تھا اس کو اچھے طریقے سے سمجھ جاتا تھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کلام سے مراد کیا ہے۔ چھوٹا سا جملہ بول کے پوری بات، جس کے لیے ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ گھنٹوں ویسٹ کر دیں، میرے محبوب کریم علیہ السلام ایک جملے کے اندر اس پوری بات کو بیان فرما دیا کرتے تھے۔ گفتگو ایسی صاف کہ کسی قسم کا کوئی ابہام یا مغالطہ نہیں، اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ سننے والے کے دل میں تشنگی باقی نہیں رہتی تھی، کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی تھی، کوئی اشکال باقی نہیں رہتا تھا۔ جو ہی کلام سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ اس کلام میں حکم کیا ہو رہا ہے، اس کلام سے ہمیں کس طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے، اس کلام سے ہمیں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں میرے محبوب کریم علیہ السلام کے کلام کی خصوصیت تھی، میرے محبوب کریم علیہ السلام کے کلام کی خاصیت تھی کہ جو ہی کلام کرتے تو اگلا بندہ فوراً سمجھ جاتا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے یہ کلام کس واسطے کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کہیں باہر جاتے دیکھا کوئی نہیں، باہر آپ تشریف نہیں لے کے گئے، اور نہ ہی آپ لوگوں میں بیٹھے کہ آپ پر ایسے فساد کہاں سے لائے ہیں، آپ یہ فساد کہاں سے لائے ہیں؟ نہ تو آپ نے لوگوں میں ہم کلام ہوئے، نشست بردار ہوئے، نہ تو آپ نے نشست و برخاست رکھی کہ آپ ان میں بیٹھتے اور ان سے گفتگو کرتے، ان سے کچھ کلام لیتے، باتیں لیتے، اور نہ ہی آپ کو کہیں باہر جاتے دیکھا کہ کہیں باہر سے سیکھ کے آ گئے ہو۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کلام اتنا فصیح و بلیغ کلام ہے تو آپ کو یہ خاصیت کہاں سے ملی ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، اے عمر، میرے پاس جبرائیل امین آئے اور حضرت سیدنا اسماعیل کی لغت اور اصلاح جو ناپید ہو چکی تھی وہ مجھے بیان کی، وہ مجھے عطا کی، اور میں نے اس کو یاد کر لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا تو میرے ادب کو بہت اچھا کر دیا، یعنی کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور میرے ادب کو بہت اچھا کر دیا، یعنی میرے کلام کو بہت اچھا کر دیا، میری ہر شے کو بہت اچھا کر دیا۔ میں بولتا ہوں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں، میں بولتا ہوں تو میرا کلام فصاحت و بلاغت کے لوگ
جو اپنے آپ کو فصیح و بلیغ مانتے ہیں وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا کلام ہے جو کلام ہماری فصاحت و بلاغت سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کا کلام جو تھا وہ نہایت خوبصورت اور احسن کلام تھا اور فصیح و بلیغ کلام تھا کہ ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کرتے تھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زبان اقدس آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس وحی الہی کی ترجمان اور سرچشمہ آیات و مخزن معجزات ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت اس قدر حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے فصحاء بلغاء آپ کے کلام کو سن کر دنگ رہ جاتے تھے کہ یار اتنا فصیح و بلیغ کلام کہ فصاحت و بلاغت کے ماہرین جو تھے وہ بھی دنگ رہ جاتے تھے کہ یار یہ کیسا فصاحت و بلاغت والا کلام ہے، یہ اتنا فصیح و بلیغ کلام کیسے کر سکتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت تو ہم بنا رہے ہیں، فصاحت و بلاغت کو ترتیب تو ہم دے رہے ہیں، اور یہ محبوب کریم علیہ السلام اس قدر خوبصورت انداز میں کلام کرتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ پھر بولے، آپ فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ بریلوی کے شاہ نے تو اخیر کر دی، فرماتے ہیں کہ اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود اور اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، کہ آپ کے فصاحت و بلاغت بھی بے حد عروج پر تھی کہ آپ کا کلام ہوتا تو دیکھنے میں چھوٹا تھا، 2-4 جملے ہوتے تھے، 2-4 لفظ ہوتے تھے، لیکن سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص میں وہ پائی جائیں تو وہ ایمان کی لذت پائے گا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ کسی بندے میں پائی جائیں تو وہ ایمان کی لذت، حلاوت، مٹھاس کو پائے گا۔ حلاوت مٹھاس کو کہتے ہیں، ایمان کی ایک مٹھاس ہے جو انسان محسوس کرتا ہے، جس طرح عبادت کی ایک مٹھاس ہے، ایک لطف ہے، ایک ذائقہ ہے، ایک مزہ ہے، نماز کا ایک اپنا لطف ہے، روزے کا ایک اپنا لطف ہے، ہر چیز کا اپنا ایک لطف ہے۔ اب نماز ہے، نماز ہم عام روٹین میں پڑھتے ہیں، اس کا ایک اپنا لطف ہے۔ نماز کے اندر بھی آپ دیکھیں قیام کا ایک اپنا لطف ہے، رکوع کا ایک اپنا لطف ہے، جب سجدے میں سر جاتا ہے اس کے حلاوت، اس کی مٹھاس، اس کا مزہ اپنا ہے، جب بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے اس کا اپنا مزہ ہے، پھر ایک بندہ گھر میں نماز ادا کرتا ہے، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کا اپنا مزہ ہے، ایک بندہ مسجد میں نماز ادا کرتا ہے اس کا اپنا مزہ ہے، اور ایک بندہ بیت اللہ شریف میں نماز ادا کرتا ہے، اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس اپنی ہے، اس کا مزہ اپنا ہے، اور ایک بندہ مدینہ شریف میں نماز ادا کرتا ہے، اس کی مٹھاس اپنی ہے۔ تو ہر چیز کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے، اپنی ایک مٹھاس ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان شریف کے روزے ہیں، سحری افطاری ہے، افطاری بندہ گھر میں کرے اس کا مزہ اور ہے، دوستوں کے ساتھ کرے اس کا مزہ اور ہے، اور کہیں اللہ رب العزت ہم سب کے نصیب میں کرے کہ مدینہ شریف سرکار کی مسجد نبوی کے دسترخوان پہ ہم افطاری کریں تو اس کی مٹھاس اپنی ہے،
اس کا مزہ اپنا ہے، اس کی لذت اپنی ہے۔ تو ہر چیز کی ایک لذت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں وہ ایمان کی لذت کو پائے گا، وہ ایمان کی لذت کو پائے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں پہلی چیز جو ہے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا باقی ہر چیز سے زیادہ، ہر چیز کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول سے اس قدر محبت کی جائے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول عزیز ہو جائے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک جنگ ہوئی اور جنگ کے دوران ایک عورت کا باپ، شوہر اور بھائی، باپ، شوہر اور بھائی تینوں شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین واپس آ گئے۔ جب واپس لشکر آیا تو کچھ لوگ پہلے آ جاتے ہیں، کچھ بعد میں آتے ہیں۔ تو اس عورت کو کسی نے خبر دی کہ تیرا باپ، بھائی اور شوہر شہید ہو گئے۔ اس عورت نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے بتاؤ کہ محبوب کا کیا حال ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ صحابی نے آگے سے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تیرا باپ، بھائی اور شوہر تینوں شہید ہو گئے ہیں، تو پوچھ رہی ہے کہ محبوب کا کیا حال ہے؟ وہ دوڑتی ہوئی ایک اور صحابی کے پاس چلی گئی۔ جب اس کے پاس گئی، جب ایسا معاملہ ہوا ہو تو وہ دیکھتا ہے، عام بندہ دیکھے کہ یار یہ آ رہی ہے عورت یا یہ بندہ آ رہا ہے، اس کا بھائی بھی فوت ہو گیا، باپ بھی شہید ہو گیا۔ اس صحابی رسول نے بھی یہی بات دہرائی، اس نے بھی آگے سے وہی جملے دہرائے کہ محبوب کا کیا حال ہے؟ محبوب، تو انہوں نے بتایا محبوب بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا مجھے چین نہیں آ رہا، مجھے محبوب کی زیارت کراؤ، مجھے بتاؤ کہ محبوب کہاں ہے۔ وہ صحابی رسول انہوں نے ان کو لیا اور سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچی، ابھی پہنچی ہے، بات نہیں کی، سرکار نے بھی وہی جملے دہرائے کہ تیرا باپ، شوہر اور جو بھائی ہے وہ شہید ہو گئے۔ سرکار بھی وہی جملے دہرا رہے ہیں اور وہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ یا رسول اللہ آپ ہیں تو کسی چیز کا غم نہیں، یا رسول اللہ آپ ہیں تو کسی چیز کا غم نہیں۔ تو پتہ چلا باپ بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام ٹھیک ہیں تو ہر چیز کی فکر نہیں، ہر چیز ٹھیک ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام سے محبت، اللہ سے محبت اس طرح سے کی جائے کہ ہر چیز سے زیادہ عزیز محبوب کریم علیہ السلام کو رکھا جائے اور اللہ رب العزت کی ذات کو رکھا جائے۔ دوسری بات حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے جو دوسری بات کی وہ یہ تھی وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ بندہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے، جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے۔ یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ جس سے بھی پیار کرے، جس سے بھی محبت کرے اللہ رب العزت کی وجہ سے ہی کرے۔ اگر بندے میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو وہ بندہ بھی ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت کو پا لے گا۔ پہلی چیز اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، دوسری چیز جس سے بھی محبت کرے، پہلی چیز اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، پھر جس سے بھی محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کے لیے کرے، تو پھر وہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ تیسری چیز حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ بندہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، بندہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، اب دائرہ اسلام سے خارج ہونا یعنی کہ اسلام سے نکلنا اس قدر برا جانے، اس قدر نفرت کرے دائرہ اسلام سے نکلنے سے، یعنی کہ مرتد ہونا، کافر ہونا، مشرک ہونے سے اس قدر نفرت کرے جیسے بندے کو آگ میں ڈالے جانے سے نفرت ہوتی ہے۔
یعنی کہ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اب ہم ایمان میں داخل ہو گئے، جہنم سے آزاد ہو گئے، تو اب ہمیں اس قدر نفرت ہونی چاہیے دائرہ اسلام سے نکلنے سے جس طرح انسان کو آگ میں ڈالے جانے سے نفرت ہوتی ہے۔ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو سرکار نے بھیجا مسلمہ کذاب کی طرف، تو اس نے آگے سے کہا کہ بتا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس نے کہا کہ تو بتا گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے کہا میں بہہ رہا ہوں مجھے سنتا نہیں ہے، میں بہہ رہا ہوں مجھے سنتا نہیں ہے۔ تو اس نے آپ کا ایک عضو کاٹ دیا، اس کا ایک عضو کاٹ دیا، پھر سوال دہرایا، آپ نے پھر جواب دیا یہی کہ میں بہہ رہا ہوں مجھے سنتا نہیں۔ وہ آپ کا ایک عضو کاٹتا رہا، لیکن آپ یہی جواب دیتے رہے کہ میں بہہ رہا ہوں مجھے سنتا نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے کہ تو اللہ کا نبی ہے یا رسول ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے، تو اس چیز کو آپ نے اپنی جان سے بھی آگے سمجھا۔ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، خاتمیت کو اس قدر ترجیح دی کہ اپنا ایک عضو کٹوا لیا۔ تو اسی طرح سے ہمیں جس طرح ہمیں آگ میں ڈالے جانا برا لگتا ہے، ہمیں نفرت ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا بھی برا لگنا چاہیے۔ یہ تین چیزیں میرے محبوب کریم علیہ السلام نے بیان کیا۔ پہلی چیز اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، دوسری چیز جس سے بھی محبت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے، اپنا مقصد اپنا کوئی بھی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کی خاطر محبت کریں۔ اگر بیوی سے محبت کر رہے ہیں، استاد محترم سے کسی نے سوال کیا کہ حضور عبادت کیا ہے، حضور عبادت کیا ہے؟ استاد صاحب فرمانے لگے کہ عبادت یہ ہے کہ جب تم روزگار کمانے کے لیے جاؤ، اپنی دکان پہ جاؤ، تو تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کہ میرے رب نے بیوی کا خرچہ، بچوں کا خرچہ، والدین کا اخراجات، یہ تمام مجھ پہ فرض کیے ہیں، مجھ پہ واجب کیے ہیں، تو میں یہ تمام کی تمام ڈیوٹی اپنے رب کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ تو تمہارا سارا دن وہ دکان پہ بیٹھنا بھی عبادت ہے، اور تم نماز پڑھنے آ جاؤ، اور نماز پڑھنے آئے، مسجد میں سارا دن نوافل پڑھتے رہے، اور دل میں تھوڑا سا بھی خیال آ گیا کہ یار فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو بڑا دیکھے گا سمجھے گا بڑا متقی پرہیزگار ہے، نمازی ہے، ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، تو وہ تمہاری عبادت نہیں ہے، وہ تمہاری عبادت نہیں ہے۔ تو جو کام بھی کرے رب کی رضا کے لیے کریں تو وہ عبادت ہے۔ تو جس سے بھی محبت کرے، بیوی سے محبت کرے، ماں باپ سے محبت کرے، بہن بھائیوں سے محبت کرے، کس سے بھی محبت کرے، وہ تمہاری رب کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، وہ تمہاری عبادت بھی ہے، اور اس سے تم ایمان کی مٹھاس کو بھی پالو گے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں یہ تین چیزیں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس کو، لذت کو پالے گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ رب اور رب کے رسول سے محبت سب سے زیادہ، پھر جس سے بھی محبت کرنی ہے رب اور رب کے رسول کی رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ محبوب کریم سے بھی محبت کرنی ہے تو رب کی رضا کے لیے کرنی ہے، جس سے بھی محبت کرنی ہے رب کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ پھر تیسری چیز کیا ہے کہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد ایمان سے نکلنا اس قدر برا جانو، اس قدر اس سے نفرت ہونی چاہیے جیسے تمہیں آگ میں ڈالے جانے سے نفرت۔ جس بندے نے یہ تین چیزیں پالی اس نے ایمان کا مزہ، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، اور جس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا وہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہو۔ تو عزیزان محترم، ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ محبوب کریم علیہ السلام اور رب کی محبت ہمیں سب سے اوپر ہونی چاہیے، ہر چیز کو پس پشت ڈال دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی کہے کہ باہر جانا ہے، پاسپورٹ پہ اگر مرضی لکھوا لو تو تمہیں فری میں ویزا مل جائے گا۔ تو میرے بھائی اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی کہے کہ یہ فیکٹری تمہارے نام لگا دیتا ہوں، مرضی ہو جاؤ۔
یا یہ کفر کی طرف آ جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تو ہمیں یہ تمام دنیا چھوڑ دینی چاہیے محبوب کریم علیہ السلام اور رب کی محبت کے لیے۔ جب ہم رب اور رب کے رسول کی محبت کے لیے تمام چیزیں چھوڑ دیں گے تو رب اور رب کا رسول ہم سے راضی ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب رب اور رب کا رسول راضی ہوتا ہے تو پھر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور پھر تمام کے تمام معاملات، تمام کے تمام مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی چاہیے، اور جس سے بھی محبت کرنی چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ اور جب ایمان لے آئیں تو اس کے بعد کوئی ایسا کلمہ نہیں بولنا چاہیے، چاہے کوئی پوری دنیا بھی آپ کی ہتھیلی پہ رکھ دے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ جب ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ ہم یہاں پر بھی کامیاب ہوں گے، قبر میں بھی کامیاب ہوں گے، اور حشر میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔